السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری اگلی تختی ہے نون مشدد اور میم مشدد کی قواعد۔ پڑھتے ہیں۔ نون مشدد اور میم مشدد کو ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم نے تجدید کی تختی میں پڑھا ہے کہ جس لفظ کے اوپر تجدید لگی ہوئی ہو وہ مشدد کہلاتا ہے۔ کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد کے قواعد تھوڑے سے مختلف ہیں، اس لیے ان کو یہاں الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد کو پڑھتے وقت ان پر ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ ایک الف کی مقدار مطلب ایک انگلی کھولی اور بند کی۔ اس کو حرکتین مقدار بھی کہتے ہیں اور بعض جگہ اس کو دو حرکت بھی کہتے ہیں۔ ہم اس کو ایک الف کی مقدار کہہ رہے ہیں یہاں پر، اور غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو چھپانا۔ تو ایک الف کی مقدار یہاں پر نون مشدد اور میم مشدد پہ غنہ کریں گے۔ تختی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ان۔ یہاں پر جیسے کہ ہم نے تجدید کے قاعدے میں پڑھا ہے کہ مشدد لفظ اپنے لفظ سے پہلے والے لفظ سے مل کر اور پھر بعد میں اپنے لفظ کی حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم نے نون کو پہلے حمزہ سے ملایا اور پھر نون کو اس کی حرکت کے مطابق پڑھا۔ وقف کی صورت میں تجدید کا جمع اور نون کا غنہ باقی رہے گا۔ فا یا زیر فی، ہاں نون زیر ہن، فی ہن، نون زبر نا، فی ہن، فی ہن۔ یا زبر یا، ضاد نون پیش زن، یظن نون پیش نو، یظن، یظن۔ جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جن۔ تا دو زیر تن، جنت، جنہ۔ حمزہ نون زیر ان، نون ضا زبر نس، انس۔ ضاد نون زبر زن، ان الظن، نون زبر نا، ان الظن، ان الظن۔ عین میم زبر عم، میم زبر ما، عم، عم۔ ثا میم زبر ثم، میم زبر ما، ثم، ثم۔ حمزہ میم زبر ام، میم نون زبر من، امن، امن۔ لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، لما، لما۔ یہاں پر میم کے اوپر بھی ہم ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے اور میم الف ما، کیونکہ الف مدہ بن رہا ہے اس لیے یہاں پر بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ جیم میم زبر جم، میم دو زبر من، جمن، جمع۔ حمزہ میم پیش ام، میم یا زیر می، امی یا، واو پیش یو، امی یو، نون زبر نا، امیون، امیون۔ حمزہ زبر آ، حمزہ میم زیر ام، ام، میم زبر ما، ائمہ۔ تا دو زبر تن، ائمتن،
ائمہ، میم پیش مو، سین میم زبر سم، مسم میم دو زبر من، مسمن، مسمى. فا لام زیر فل، یا میم زبر یم، فل یم، میم زیر می، فل یمی، فل یم. میم پیش مو، عین میم زبر ام، معم میم زبر ما، معمہ. را دو زیر رن، معمر، معمر. حمزہ زبر آ، حمزہ نون زیر ان، ان نون الف زبر نا، ائنا، ائنا. عین زبر عا، لام یا زبر لئی، علیہا نون زیر ہن، علیہن، نون زبر نا، علیہن، علیہن. میم زیر می، نون لام زبر نل، من الجیم نون زیر جن، من الجن، نون زیر نی، من الجن، من الجن. حمزہ یا زبر ای، دال زیر دی، ایدی، یا زبر یا، ایدیا. ہا نون پیش ہن، ایدیہن، نون زبر نا، ایدیہن، ایدیہن. واو نون زبر ون، نون کھڑا زبر نا، ون نا. زا زیر زی، ون نازی، عین کھڑا زبر عا، ون نازعا. تا زیر تی، ون نازعاتی، ون نازعات. اب یہاں پر نون کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور تجدید بھی ہے، اس لیے پہلے ہم نون کا غنہ کریں گے جو ایک الف کی مقدار ہوگا، اس کے بعد اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، پھر عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اور وقف کی صورت میں ہم یہاں پر اس کو 6 الف کی مقدار کھینچیں گے، کیونکہ وقف کی صورت میں یہاں مد عارض وقفی بنے گا. کھڑی حرکت کے بعد ایک حرکت لفظ آ رہا ہے جو حرکت والا ہے، جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر ہم وقف کی صورت میں 6 الف کی مقدار کھینچیں گے، کیونکہ وقف بنے گا مد عارض وقفی. والنازعات. واو نون زبر ون، نون کھڑا زبر نا، ون نا. شین زیر شی، ون ناشی. تو کھڑا زبر تو، ون ناشی تو. تا زیر تی، ون ناشی توتی، ون ناشی توت. یہاں پر بھی وقف کی صورت میں مد عارض وقفی بنے گا، اس کو ہم 6 الف کی مقدار کھینچیں گے. یا پیش یو، صاد لام زبر صل، یصل، لام واو پیش لو، یصلو، نون زبر نا، یصلون. عین زبر آ، لام نون زبر لن، علن، یصلون، علن، نون زبر نا، یصلون، علن. با یا زیر بی، یصلون علی النبی، یا زیر یی، یصلون علی النبی، یصلون علی النبی. یہاں پر بھی نبی کے اوپر نون جو ہے وہ مشدد ہے، اس لیے ہم اس کو غنہ کریں گے. اور یا کے اوپر بھی تجدید ہے، اس لیے وقف کی صورت میں یہاں پر جمع باقی رہے گا. یصلون علی النبی. امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.